السلام علیکم طلبہ، کلاس چہارم کی اسلامیات کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر۔ آج ہم اپنے فرسٹ ٹرم کا سلیبس کا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ پیارے بچوں، آج ہمارا پہلا چیپٹر ہے عقائد اسلام۔ عقیدے کی جمع ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر دل سے یقین رکھنا۔ عقائد کا واحد عقیدہ ہے جس کے معنی ہیں باندھنا، گرہ لگانا یا باندھی ہوئی چیز، یعنی کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اصطلاح میں اس سے مراد ہے، یعنی لغت میں اس سے مراد ہے وہ بنیادی باتیں جن پر دین اسلام کی بنیاد ہے۔ دین اسلام کی بنیاد یعنی جس کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا ہے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، ان پر ایمان رکھنا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ تیسرا ہے الہامی کتابوں پر ایمان۔ الہامی کتابیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ ہماری الہامی کتابیں 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل اور آخر میں قرآن مجید۔ ان پر ایمان رکھنا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں جو اس کی عبادت پہ ہر وقت معمور رہتے ہیں، ان پر ایمان رکھنا بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ نمبر 5، یوم آخرت پر ایمان۔ آخرت کیا دن ہے؟ آخرت وہ دن ہے جس میں ہمارے اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا اور ہمیں سزا و جزا دی جائے گی۔ ایک مسلمان کا اس بات پہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ انسان کو ایک دن مرنا ہے اور اس کے بعد اس کو سزا و جزا دی جائے گی۔ ان عقائد کو ایمان کے اجزاء بھی کہا جاتا ہے۔ اجزاء یعنی جز، حصہ۔ قرآن مجید میں ان عقائد کا ذکر اس طرح آیا ہے: نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لائے۔ یعنی اصل نیکی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان ان تمام 5 چیزوں پر مکمل طور پر ایمان لائے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد اور لا شریک مانا جائے۔ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب سب ختم ہو جائے گا تب بھی اللہ باقی رہے گا، اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں سب اس کی رضا سے کرتے ہیں اور سب اس کے علم میں ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 نبی بھیجے۔ ان تمام رسولوں پر ایمان لانا اور ان کو برحق ماننا ضروری ہے۔ یعنی ہر انسان کو 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی نبی کو مانے، کوئی کسی نبی کو مانے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ ہم نبیوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہمارے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام انبیاء اور رسول معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی اور رسول کسی قوم یا علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے وہ کسی مخصوص قوم کے لیے آئے تھے اور مخصوص قوم کو ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے اور ان کی تعلیمات تمام قوموں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی مجھے سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، کسی خاص قوم یا ملک کی طرف نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین یعنی آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت و نبوت ختم کر دیا گیا۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تیسرا ہے الہامی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان کتابوں کو الہامی کتابیں کہتے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کی تعداد 4 ہے، جن کے نام یہ ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان تمام الہامی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن قرآن مجید کے علاوہ کسی اور الہامی کتاب پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایمان ساری کتابوں پر رکھنا ہے، لیکن قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ کتابیں ایک خاص قوم، علاقے اور لوگوں کے لیے تھیں۔ قرآن مجید کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی کتاب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید وہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اور اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ باقی تمام کتابیں جو ہیں ان کی تعلیمات کو لوگوں نے تبدیل کر لیا اپنے اپنے مفاد کے لیے۔ صرف قرآن مجید ہی وہ واحد الہامی کتاب ہے جو محفوظ ہے، اور اس کی تعلیمات قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی فرد مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگا رکھے ہیں۔ فرشتوں کی کل تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے زیادہ مشہور ہیں، جن کے نام اور ان کے ذمے لگائے ہوئے کام یہ ہیں۔ فرشتے جو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمے کیا پیغام تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ان کا کام ہے تمام جانداروں کو رزق پہنچانا اور بارش برسانا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کا کام ہے تمام جانداروں کی روح قبض کرنا، یعنی موت کے وقت آ کے ان کی روح قبض کرنا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کا کام ہے قیامت کے دن یہ سور پھونکیں گے۔ سور جو ہوتی ہے ایک زوردار آواز ہے جس سے کان پھٹ جائیں، ایسی آواز ہے، اس کو کہتے ہیں سور پھونکنا۔ پانچواں پوائنٹ ہے ہمارا یوم آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ مرنے کے بعد انسان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آخرت کے دن اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ جزا یعنی نیکی، انعام، اور سزا یعنی سزا۔ جو لوگ اس زندگی میں اچھے کام کریں گے ان کو جنت ملے گی، اور جو اس دنیا میں برے کام کریں گے وہ آخر میں دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کریں گے ان کو جنت ملے گی، اور جو اس کے برخلاف کام کریں گے ان کو دوزخ ملے گی۔ آئیے بچوں اب اس سبق کا کام کرتے ہیں۔ عقائد اسلام کی ہیڈنگ ڈالیے، اس کے بعد مفصل سوالات کی ہیڈنگ ڈالیے، اس کے بعد پہلا سوال لکھیے رسولوں اور الہامی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد اگلی لائن میں ہیڈنگ ڈالیے رسولوں پر ایمان۔ اب جواب لکھیے رسولوں پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ ان تمام رسولوں پر ایمان لانا اور ان کو برحق ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی رسالت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ الہامی کتابوں پر ایمان۔ اللہ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان کتابوں کو الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کی تعداد 4 ہے، جن کے نام یہ ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان تمام الہامی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن قرآن مجید کے علاوہ کسی اور الہامی کتاب پر عمل کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ کتابیں ایک خاص قوم، علاقے اور لوگوں کے لیے تھیں۔ سوال نمبر 2 لکھیے فرشتوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب لکھیے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگا رکھے ہیں۔ فرشتوں کی کل تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
تاہم اللہ کے 4 فرشتے زیادہ مشہور ہیں جن کے نام اور ان کے ذمے لگائے ہوئے کام یہ ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے تھے. حضرت میکائیل علیہ السلام تمام جانداروں کو رزق پہنچانا اور بارش برسانا. حضرت اسرائیل علیہ السلام تمام جانداروں کی روح قبض کرنا. حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنا. اگلی لائن میں ہیڈنگ ڈالیے مختصر سوالات. اس میں پہلا سوال لکھیے: اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد اور لا شریک مانا جائے. اس بات پہ یقین رکھا جائے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، کوئی بھی اس کے برابر نہیں. وہ پاک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم جو کچھ کرتے ہیں سب اس کے علم میں ہے. سوال نمبر 2 لکھیے: آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جواب میں لکھیے: آخرت پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ مرنے کے بعد انسان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا. آخرت کے دن اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی. جو لوگ اس زندگی میں اچھے کام کریں گے ان کو جنت ملے گی، جو برے کام کریں گے ان کو آخرت میں دوزخ ملے گی. اگلا سوال لکھیے: عقائد اسلام کے نام زبانی یاد کر کے لکھیے. عقائد اسلام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان. اگلا سوال لکھیے: خالی جگہ پر کریں. اس میں پہلے ہے عقائد کا واحد ڈیش ہے عقیدہ. نمبر 2 صرف قرآن مجید ہی وہ واحد ڈیش ہے جو محفوظ ہے الہامی کتاب. تیسرا ہے جو لوگ اس زندگی میں اچھے کام کریں گے ان کو ڈیش ملے گی، جنت ملے گی. اگلی خالی جگہ ہے اصطلاح میں اس سے مراد ہے وہ بنیادی باتیں جن پر دین اسلام کی ڈیش ہے، بنیاد ہے. اگلی خالی جگہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی اور رسول کسی قوم یا علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے. اگلا سوال لکھیے: درست اور غلط جملے کے سامنے نشان لگائیے. پہلا ہے عقیدے کے معنی ہیں باندھنا، گرہ لگانا، باندھی ہوئی چیز. صحیح. دوسری ہے فرشتوں کی تعداد ہمیں معلوم ہے. غلط. تمام الہامی کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں. غلط. آخرت کے دن ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. صحیح. اگلا ہے اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو واحد اور لا شریک مانا جائے. صحیح. اگلا سوال لکھیے، ایک لفظ میں جواب دیں. اس میں پہلا سوال لکھیے: جو برے کام کریں گے وہ کس کے مستحق ہوں گے؟ جواب میں لکھیے دوزخ. دوسرا سوال: قیامت کے دن کون سور پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. الہامی کتابوں میں کون سی کتاب محفوظ ہے؟ قرآن مجید. اعمال کا حساب کس دن ہوگا؟ آخرت کے دن. اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی؟ 4. اگلا سوال ہے خاتم النبیین کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس تمام کام کو فل اسکیپ پیپر پر صفائی سے تحریر کیجیے. شکریہ.